اور شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ لازر سو گیا ہے اور یسوع مسیح جا کر اس کو جگائیں گے کیونکہ یسوع مسیح اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور یہاں جو توما ہے وہ لازر سے بھی محبت کرتا ہے. جب لازر کے بارے میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سو گیا ہے, میں اسے جا کر جگاؤں گا, ہم اسے جا کر جگائیں گے. ان سینس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے اور میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں. شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن یسوع مسیح کو پتا ہے. اور توما کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی چلیں, ہم بھی مر جائیں تاکہ ہمیں بھی یسوع مسیح زندہ کرے, ہم بھی مریں, ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ یسوع مسیح ہمیں زندہ کرے. تو یہاں اس کے اندر کا جو ڈیووشن ہے, اس کے اندر کا جو کریج ہے, جو حوصلہ ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ وہ یسوع مسیح سے زندگی پانے کے لیے مرنے کو تیار ہے. کہتا ہے مر جائے تاکہ زندہ کیے جائیں. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت دیکھیں, یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت, وہاں خداوند یسوع مسیح جب آخری فصح کے موقع پر بیٹھے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے, خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا, کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو, اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. اب سارے شاگردوں سے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو, یعنی وہاں جانے کا راستہ تم جانتے ہو. کیسے؟ تو توما یہاں کہتا ہے, توما نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, پھر راہ کیسے جانے. لائک انوسینٹ چائلڈ, اس کی معصومیت, وہ سوال پوچھتا ہے ہمیشہ سیکھنے کے لیے, وہ ایک سیکھنے والا شخص ہے. اور جماعت میں ایک بندے کے سوال کرنے سے بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں. باقی شاگرد شاید جھجک رہے تھے خداوند یسوع مسیح کے سامنے سوال کرنے سے, کہ خداوند وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے کہ خداوند کہاں جانے کی بات کرتے ہیں, کس راستے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ خاموش تھے. لیکن ہونیسٹی, اس کی ایمانداری توما کی دیکھیں. اس نے کہا خداوند ہم نہیں جانتے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. جب آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ ایسا سیکھ رہے ہیں جو آپ کو جا کر کسی اور کو بتانا ہے, تو جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو رکنے کی ضرورت ہے, آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم بائبل پڑھتے جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی لیکن ہم پڑھ دیتے ہیں. ہم نے کبھی رک کے اس پہ غور نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور یہی ہماری کمزوری ہے. روٹی کھاتے کھاتے اگر سالن میں نمک کم ہو تو فوراً رک جاتے ہیں نا. پکانے والے کو کہتے ہیں بھائی آج سالن نہیں صحیح پکا, مرچا تیز ہونے سے فوراً آنے ہیں. لیکن روحانی خوراک کھاتے کھاتے جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی, مزہ نہیں آتا, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا فرض ہے بائبل پڑھنی ہے, 2 منٹ دعا کرنی ہے, بس. جب ہم بائبل کی اسٹڈی کی بات, تو اسٹڈی کہتے ہیں بغور مطالعہ کرنا, بغور پڑھنا, سمجھ کے ساتھ پڑھنا. اب توما یسوع مسیح کی باتیں صرف اس لیے نہیں سننا چاہتا تھا کہ وہ ان کا خداوند ہے, بلکہ وہ اس کی باتیں سمجھنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, پھر راہ کس طرح جانے. تو اس کے سوال پوچھنے سے یسوع مسیح کے بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی. یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اب یہاں اگر ہم نام ہی دینا چاہتے ہیں توما کو, تو یہاں اسے ایک ایماندار توما, ایک آنیسٹ توما, دیانتدار توما, جسے سمجھ نہیں آئی اس نے فوراً کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, ہمیں کہنا چاہیے. ہم ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف اس ایک سٹیٹمنٹ پر کہ توما نے کہا جب تک میں اسے چھو نہ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا, ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ شک کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے.
اور پھر خدا یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ جو یسوع مسیح نے دی، یہ کوئی بڑی ریبیوک کرنے والی یا اس کو رد کرنے والی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ توما کی بات کو، بلکہ یہ تو ایک نارمل سی بات خدا یسوع مسیح نے کہی کہ توما اچھا ہے تو دیکھ کر یقین لے آیا ہے، کیونکہ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس کے بارے میں اور کیا بات کر رہے ہیں، اور خداوند نے اس بات کو آج صبح مجھ پر ظاہر کیا جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح توما کو کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ تو دیکھ کر ایمان لے آیا، کیونکہ مبارک وہ ہیں جو تیرے کلام سنانے کے سبب سے ایمان لائیں گے، اور وہ میں اور آپ ہیں جو ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو توما کی منادی کے وسیلے سے یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اور وہاں ایک پادری صاحب تھے بزرگ، پاکستان میں ان کا نام پادری پریم بھگت، زبور میں ان کا ایک گیت لکھا ہوا سیال پر کنونشن گیت کی کتاب میں سے، پنجابی اور اردو حلقوں میں بڑی مقبولیت کا حامل گیت ہے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے۔ ہم سب گاتے ہیں، اس میں ایک بڑا فکرہ ہے، گاتے ہیں کہ تیری قدر ہو جانے جیڑا زخم پہچانے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توما حقیقت میں یسوع مسیح کے زخموں کو پہچاننا چاہتا تھا۔ وہ ان زخموں کو جو صلیب پر نہ دیکھ سکا وہ غور سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ ان زخموں کو چھو کر اس درد کو جو یسوع مسیح نے برداشت کیا محسوس کرنا چاہتا تھا، اور پھر ان زخموں کی گواہی دے کر اپنے جسم پر زخم لینے کے لیے تیار ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب تک میں اس کے زخموں میں ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا۔ پادری پریم بھگت صاحب لکھتے ہیں تیری قدر ہو جانے جیڑا زخم پہچانے، لہو جنہ وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے۔ اب خداوند یسوع مسیح کہاں مصلوب ہوئے؟ یروشلم میں، گلگتہ میں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے دیش تک کیسے آیا؟ توما کے وسیلے سے۔ وہ ایمان جو توما لے کر آیا اور جس ایمان کے وسیلے سے توما کو شہید کیا گیا، وہ ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان یہ تھا کہ یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر چڑھا، اس نے اپنا خون بہایا، اور اسی ایمان کے وسیلے سے توما کا خون ہندوستان میں بہایا گیا، اور تمام رسول جہاں جہاں گئے ان کا خون بہایا گیا۔ اس لیے پادری صاحب لکھتے ہیں تیری قدر ہو جانے جیڑا زخم پہچانے، لہو جنہ وچوں وگ کے آیا دیس خدا